बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے ایک ڈائری دی۔ کہا کہ بیٹا، ہماری روز مصروفیت ہے، جو کام تم کرتے ہو، جو باتیں کسی سے کرتے ہو، ساری چیزیں نوٹ کر کے رات کو مجھے دکھانی ہے۔ بیٹا ایک دن، دو دن، تین دن، آخر تنگ آ گیا اور اس نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ کا مطلب کیا ہے، مجھے صاف صاف بتا دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے اور بہت دشوار ہے۔ ایک تو میں بہت سوچ سمجھ کے کسی سے بات کرتا ہوں، سوچ سمجھ کے معاملہ کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ رات کو کوئی ایسی بات مجھ سے ہو جائے یا کوئی ایسی حرکت ہو جائے جو میں رات کو اپنے والد کو بتاتے ہوئے شرمندہ نہ ہوں۔ اس لیے مجھے بہت ہی گھوم گھوم کر قدم رکھنے پڑتے ہیں، کہ بڑا مشکل کام ہے میرے لیے۔ تو والد صاحب نے، بزرگ نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹے، میں نے صرف آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کندھوں پر دو کرامن کاتبین کی صورت میں لکھنے والے منشی بٹھا دیے ہیں۔ وہ تمہاری نیکیاں، وہ تمہاری برائیاں، یہ دونوں چیزیں وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں، اور روزانہ کی رپورٹ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری پہنچ جاتی ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بھی کام ہم کریں اس کو اس طرح کریں کہ کل وہ کام کسی کے سامنے ہم دہرائیں یا وہ کام ہمیں دکھایا جائے تو ہمیں اس بات کے اوپر شرمندگی نہ ہو۔ روزانہ اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین کی صورت میں جو دو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، فجر کی نماز میں رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے وقت دن والے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں اور رات کو ڈیوٹی کرنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ دو فرشتے ہر ٹائم مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہماری تمام ایکٹیویٹیز، مصروفیت، ہمارے کام، ہماری نیکیاں، ہماری برائیاں، ساری چیزوں کا اندراج وہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کو بٹھائے رکھا ہے اور انسان کے ساتھ لگائے رکھا ہے۔ قیامت کے دن تمام ریکارڈ کو انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنا نام اعمال، ہمارا جتنا بھی ریکارڈ تھا وہ سارا کا سارا یہ فرشتے جمع کر کے لے کے آئے۔ تم خود ہی آج اپنا محاسبہ کر لو کہ تم نے اچھا کتنا کیا ہے اور تم نے برا کتنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں محتاط طریقے سے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔